دنیا میں بہت سے ایسے کام ہیں جو آپ کو پاگل کر سکتے ہیں۔ آپ وہ کام کرنے سے پہلے جیسے نہیں رہتے، مگر ڈاکٹری ان میں سے ایسا کام نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر کبھی پاگل نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو امیر بھی ہوتا ہے اور لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے، اور لوگوں کی مدد کر کے اس کو ذہنی آسودگی اور سکون بھی ملتا ہے۔ مگر میرے ساتھ آج ایسا معاملہ ہوا تھا کہ میرا میٹر شارٹ ہو گیا تھا۔ میں نے ایسی لڑکی آج تک کہیں نہ دیکھی تھی۔ ایک تو وہ کم عمر تھی اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا۔ جیسے ہی میں اسے آپریشن تھیٹر میں لے کر گئی، تھوڑی دیر بعد ہی لوگوں کو اس کے بجائے میری چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگی، اور میں نے کہا کہ بچاؤ بچاؤ، کسی کو بھیجو، میری مدد کرو، نہیں تو آج مجھ سے کچھ برا ہو جائے گا۔ سارے ہاسپٹل والے حیران رہ گئے کہ ڈاکٹر صفیہ کو کیا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد سب ڈاکٹرز میری طرف بھاگے۔ میں نے ڈاکٹرز کی ایک پوری ٹیم بلائی اور ہم لوگوں نے 16 گھنٹے کے پروسیجر کے بعد اس کیس کو ہینڈل کیا۔ 16 گھنٹے تک ہم سب لوگ حیران اور پریشان تھے۔ یہ ہمارے ہاسپٹل کا ہی نہیں ہے، شاید پوری دنیا میں ہونے والا سب سے بڑا معجزہ تھا۔ میرے ایک سینئر ڈاکٹر کہتے تھے کہ معجزے ہاسپٹلس میں ہی ہوتے ہیں، مگر آج واقعی یقین ہو گیا، اور اب آپ لوگوں کو یہ کہانی سنانے لگی ہوں، کیونکہ جب میں نے اس لڑکی کا الٹرا ساؤنڈ کیا تو میرے پیٹ میں 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، بلکہ پورے 100۔ آج ایک عام سا دن تھا۔ میں اپنی ساتھی ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھی تھی۔ فی الحال کوئی کیس نہ تھا، شام ہونے والی تھی، مگر کہ زوال کا وقت تھا۔ میں نے آیا سے کہا کہ چائے اوپر رکھ دے اور ساتھ کھانے کے لیے کوئی چیز منگوا لیں۔ اتنی زیادہ گرمی تھی اور ہم لوگ اس گاؤں کے ہاسپٹل میں ڈیوٹی پر تھے۔ ہسپتال تو یہ بہت بڑا تھا، مگر آس پاس گاؤں تھا۔ عجیب و غریب قسم کی عورتیں آتی تھیں جن کو ہینڈل کرنا پڑتا تھا۔ ایسی عورتیں بھی آتی تھی کہ جن کو 4-5 مہینے تک پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان کے ہاں اولاد ہونے والی ہے، اور ان کو اس کے بعد پتہ چلتا تھا کہ ہم نے تو آج تک الٹرا ساؤنڈ ہی نہیں کروایا کیونکہ ہماری ساس نہیں کروانے دیتی ہیں، اور کچھ عورتیں عین وقت پہ آ جاتی ہیں کہ بس آج ہی ہماری ڈیلیوری ہے۔ نہ کہ ان کے ٹیسٹ ہوئے تھے اور نہ ہی ان کے بلڈ ٹیسٹ کروائے جاتے تھے، اور وہ سیدھا ہمارے پاس آ کے بیٹھ جاتی تھی۔ میں اپنی ساتھی ڈاکٹر سے یہی بات کر رہی تھی کہ ایسی عورتوں کو آگاہی کون دے گا۔ اس نے کہا کہ وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر ابھی ہم یہاں پر صرف 2 ڈاکٹرز موجود ہیں، اگر کوئی کیس آ گیا تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ نہیں آئے گا کوئی کیس، مجھے نہیں لگتا، اور اگر آئے گا تو ہینڈل کر لیں گے ہم۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آج ہماری زندگی کا سب سے مشکل کیس آنے والا تھا۔ وہ لڑکی جب اپنی ماں کے ساتھ اندر داخل ہوئی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لڑکی ماں بننے والی ہے۔ اس نے ایک بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ وہ ایک سائڈ پہ بینچ پر بیٹھ گئی اور اس کی ماں کاؤنٹر کی طرف گئی۔ تھوڑی دیر بعد کاؤنٹر والی میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ ڈیلیوری کا کیس آیا ہے۔ میں نے کہا کہ کس کا؟ تو اس نے کہا کہ وہ جو سامنے لڑکی بیٹھی ہے نا، اس کا۔ میں چائے پی رہی تھی، چائے گویا میرے منہ سے باہر نکل آئی۔ میں نے کہا کہ اس لڑکی کا کیس ہے، کیونکہ جب میں نے اسے دیکھا تو وہ بہت کم عمر تھی۔ میں تو حیران رہ گئی۔ ہاں، یہ گاؤں تھا، یہاں پہ کم عمر عورتوں کے کیس ہم نے پہلے بھی دیکھے تھے، لیکن یہ معاملہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی عجیب تھا۔ میں نے کہا کہ اچھا، پوچھو کیا ہو رہا ہے؟ ساری رپورٹ بناؤ اور فائل بنا کر پھر مجھے بتاؤ اور مجھے دو۔ اس نے کہا کہ بی جی بڑا مشکل سا کیس لگ رہا ہے۔ اس کا تو ابھی تک نہ ہی کوئی ٹیسٹ ہوا ہے اور نہ ہی الٹرا ساؤنڈ ہوا ہے، بس وہ کہہ رہی ہے کہ میری طبیعت خراب ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا چلو پھر پہلے الٹرا ساؤنڈ کر لیتے ہیں۔ میں نے اپنی دوست کو کہا کہ میں یہ معاملہ دیکھتی ہوں، تم وارڈ میں راؤنڈ لگا لو، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کیس نارمل ہی ہوگا۔ اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم اپنی باتیں کر رہے تھے جیسے ڈاکٹرز اپنی باتیں کرتے ہیں۔ وہ لڑکی میرے ساتھ آ گئی اور میں نے کہا کہ چلو تمہارا الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ تو سینا ہے۔ میں نے کہا کہ تمہاری شادی تو بہت جلدی ہو گئی ہے۔ تو اس کے جواب میں وہ کچھ نہ بولی۔ بھلا اس میں شرمانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی ماں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ مہربانی کیجیے گا، میری بچی بڑی ڈرپوک سی ہے، بہت ڈرتی ہے چیزوں سے۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ اب اس کا ڈرپوک نہیں بہادر بننے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ فکر نہ کیجیے، پریشان نہ ہوں، ہم دیکھ لیں گے، آپ باہر ہی بیٹھیں۔ میں اس لڑکی کو اندر لے گئی اور الٹرا ساؤنڈ کرنے لگی۔ ابھی تک میری زندگی بالکل سیدھی جا رہی تھی۔ میری منگنی ہو چکی تھی اور 2 مہینے بعد میری شادی تھی۔ 2 مہینے میں ہی میری یہاں سے ڈیوٹی ختم ہونے والی تھی۔ میں نے اپنے گھر چلے جانا تھا اور پھر شادی کے بعد دوبارہ سے جوائن کرنا تھا۔ میں نے زندگی میں آج تک نہ تو کوئی بہت بڑا کام کیا تھا اور نہ ہی کوئی کچھ بہت عجیب دیکھا تھا، بس مجھے ڈاکٹر بننا تھا اور میں بن گئی۔ میرے گھر والوں کے پیسے لگنے تھے اور ان کے پیسے لگ گئے۔ ان کے پاس بہت دولت تھی،
انہوں نے مجھے ڈاکٹر بنا دیا اور میری زندگی سیدھی سادی تھی۔ جس آدمی سے میری شادی ہو رہی تھی وہ بھی ایک ڈاکٹر تھا۔ ہماری پوری زندگی اس شیڈول کے تحت چلنے والی تھی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ میں آج کچھ اتنا عجیب دیکھوں گی کہ میری چیخیں ہی نکل جائیں گی۔ ابھی ایک قریب تھا کہ میں چیک کرتی کہ کیا معاملہ ہے کہ اس کی ماں باہر شور ڈالنے لگی۔ میں نے نرس سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، عورت کیوں شور ڈال رہی ہے؟ نرس نے کہا کہ وہ کہتی ہے کہ میں نے بھی اندر آنا ہے۔ میں نے کہا کہ اسے کہو کہ اس کا یہاں کوئی کام نہیں ہے، آخر اس نے الٹرا ساؤنڈ روم میں آ کر کیا کرنا ہے؟ اس کی بیٹی کو بھی تو باہر لے کر آ رہے ہیں نا، پھر بتاتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ تو کہنے لگی کہ نہیں، وہ بہت زیادہ شور کر رہی ہے، وہ ضد کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میری بیٹی کا الٹرا ساؤنڈ نہیں کرو، بچے کے لیے خطرناک ہے، اور اس لڑکی کا اس سے پہلے کوئی بھی الٹرا ساؤنڈ شاید اسی وجہ سے نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ اب ایک تو کرنا پڑے گا نا، پتہ چلے کہ نارمل کیس ہے یا آپریشن کا کیس ہے۔ اس عورت کو کہو کہ چپ کر کے بیٹھ جائے۔ ایک لڑکی بھی یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ ایک الٹرا ساؤنڈ تو کرنا ہی ہوتا ہے، مگر میں کس سے کیا پوچھ رہی تھی؟ اس بیچاری کو کیا پتا، وہ تو خود ہی ڈری سہمی لگ رہی تھی۔ میں نے باتوں باتوں میں پوچھا، میں نے کہا کہ شوہر کیا کرتا ہے تمہارا؟ اس نے پھر کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے کہا کہ بس لگتا ہے کہ یہ ضرورت سے زیادہ ہی ڈری ہوئی ہے، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ پہلے وہ ڈری ہوئی تھی اور اب میرے ڈرنے کا وقت تھا، کیونکہ جیسے ہی میں نے الٹرا ساؤنڈ کیا، پہلے میری آنکھیں پھٹ کے چار ہوئیں اور اس کے بعد میرے منہ سے ہائے اللہ نکلا، اور پھر میں نے ادھر ادھر ہاتھ پیر مارنے شروع کر دیے۔ میں نے اس لڑکی کو کہا کہ ادھر ہی لیٹی رہنا، اٹھنا نہیں۔ میں باہر ایسے پاگلوں کی طرح بھاگی۔ اس کی ماں بھی حیران رہ گئی، میرا جیسے میٹر ہی شارٹ ہو گیا ہو، ایسے لگتا تھا کہ میں پاگل ہو گئی ہوں اور مجھ پہ کوئی دورہ پڑ گیا ہے۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا تھا اور میرا دماغ سوچنے کی صلاحیت بالکل کھو بیٹھا تھا۔ میں نے جاتے جاتے نرس کو بمشکل صرف اتنا کہا تھا کہ اس لڑکی کو کہیں نہ جانے دینا، نہیں تو اس کے لیے بہت برا ہوگا۔ میرا گلا خشک ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی ساتھ ہی ڈاکٹر ارم کو جلدی جلدی تلاش کیا اور وہ بھی میری حالت دیکھ کے حیران ہو گئی۔ اس نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں نے کہا کہ میرے ساتھ چلو، بہت ضروری کیس ہے، نہیں تو کچھ بھی برا ہو جائے گا۔ میں نے ایسا کچھ کبھی نہیں دیکھا تھا، پتہ نہیں یہ لڑکی کہاں سے آئی ہے اور یہ لڑکی ہے بھی یا نہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرا دماغ تو اس وقت فل گھوما ہوا ہے، تم بھی جا کر دیکھ لو، کیا میں نے جو دیکھا وہ واقعی ہے؟ اس نے کہا کہ 1 منٹ صفیہ، 1 منٹ صبر کرو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم تو عجیب سی حالت میں آئی ہوئی ہو۔ وہ بھی میرے ساتھ آ گئی اور جب اس نے الٹرا ساؤنڈ مشین میں دیکھا تو اس کی حالت میرے سے تو کم ہی بری تھی، مگر وہ بھی بہت پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا کہ جلدی ڈاکٹرز کو بلاؤ، آس پاس کے ہاسپٹل سے ڈاکٹرز کو بلانا پڑے گا، یہ کیس ہم دونوں مل کے بھی ہینڈل نہیں کر سکتے۔ ادھر اس کی ماں نے شور ڈالا ہوا تھا۔ میں نے ارم کو کہا کہ اس لڑکی کو اندر لے کر جاؤ اور اس کے سارے معاملات سیدھے کرواؤ۔ میں ذرا اس کی ماں سے بات کر کے آتی ہوں کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے ہے، اور سارے ڈاکٹرز کو فون بھی کرو، ہمیں ڈاکٹرز کی پوری ٹیم کی ضرورت ہے، کم سے کم بھی 10 سے 12 ڈاکٹرز ہونے چاہیے۔ ارم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ سب کچھ کرتی ہوں، تم جا کے اس کی ماں سے بات کرو۔ میں نے اس عورت کو اپنے پاس بٹھایا۔ میں نے کہا کہ ہاں جی، آپ کا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام ہاجرہ ہے۔ میں نے کہا کہ ہاجرہ بیبی، اب میں تم سے سیدھا جو سوال کروں گی مجھے اس کا سیدھا جواب دینا۔ اس لڑکی کی شادی کروائی ہے تم نے، اس کا شوہر کون ہے؟ اس کے شوہر کو بلاؤ، کیونکہ اس کے شوہر کا یہاں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس نے کہا کہ جی شوہر کا کیا کام ہے، یہ تو عورتوں کے معاملات ہوتے ہیں، وہ یہاں پہ آ کے کیا کرے گا؟ یہ تو زنانیوں کا ہسپتال ہے، تو اس نے یہاں پر آ کر کیا کرنا ہے؟ وہ بالکل ویسی ہی عورت لگ رہی تھی جیسے گاؤں کی عورتیں ہوتی ہیں، جیسے کسی بات کا کچھ پتہ ہی نہیں، ماں ہو یا اس کی ساس ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں اس کی ماں ہوں، اس کی ساس نہیں۔ میں نے کہا کہ اس کے شوہر کو بلاؤ، اور اس کے شوہر کے دستخط کے بغیر ہم لوگ آپریشن نہیں کر سکتے ہیں، یہ بات تو تمہیں پتہ ہے نا؟ جب میں نے 2 سے 3 دفعہ کہا کہ اس کے شوہر کو بلاؤ تو اس نے کہا کہ اس کا شوہر نہیں ہے، وہ ملک سے باہر گیا ہوا ہے، پھر میری اس سے فون پر بات کروا دو۔ میرے پاس باہر کے ملک کال کرنے والا پیکج ہے، تو مجھے نمبر بتاؤ، میں کال کرتی ہوں۔ مگر وہ مزید ڈر گئی، تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ باہر کے ملک بھی نہیں ہے، وہ تو اسی ملک میں رہتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ مہربانی کر کے ہماری مدد کیجیے۔ میں نے کہا کہ عمر کم تھی اس کی تو یہ سب کچھ ہونے ہی نہ دیتی، آپ کو کیا بتاؤں، بس آپ مہربانی کر کے ہماری مدد کریں۔ اس کی عمر کم تھی، ورنہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ نہ ہونے دیتی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، کچھ برا ہوا ہے کیا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، بہت برا ہوا ہے۔
میں نے کہا کہ پھر تم نے رپورٹ کیوں نہیں کروائی، کیس کیوں نہیں کروایا، معاملے کو یہاں تک کیوں پہنچنے دیا تم نے؟ تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ بڑی لمبی کہانی ہے، بس آپ میری بیٹی کو بچا لیجئے۔ میں نے کہا کہ لمبی کہانی مختصر بتاؤ۔ میں ساتھ ساتھ میں باقی معاملات بھی دیکھ رہی تھی، ڈاکٹرز کو میسج بھی کر رہی تھی اور فون بھی کر رہی تھی۔ اس حالت میں ایسے کسی کو شارٹ نوٹس پہ بلانا بالکل بھی آسان نہ تھا، مگر وہ لوگ بھی آ رہے تھے اور باقی انتظامات بھی ہو رہے تھے۔ ہاسپٹل میں سب لوگ ہی بھاگ رہے تھے، ایک طرح سے جیسے ایمرجنسی ہی نافذ ہو گئی تھی، کوئی ادھر جا رہا تھا اور کوئی ادھر جا رہا تھا، سارے معاملات کرنے تھے، کام کرنے تھے۔ ڈاکٹر ارم بھی اپنے کاموں میں لگ گئی تھی، مگر وہ میرا بہت ساتھ دے رہی تھی۔ وہ بہت اچھی ڈاکٹر تھی، مجھ سے بھی زیادہ اچھی تھی۔ اس لڑکی کی ماں نے کہا کہ جی ہم لوگ تو غریب لوگ ہیں اور میری بیٹی روبینہ کسی کے گھر پہ کام کرتی تھی، وہ لوگ اس کو اچھے پیسے دیتے تھے اور ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، تو سوچا کہ چلو اس کے گھر میں کام کر لے گی تو 4 پیسے ہی آ جائیں گے۔ ویسے بھی عورتوں کو کام تو کرنا ہی پڑتا ہے، اور اگر کام کرنے کے پیسے ملتے ہیں اور ان کے گھر میں کوئی مرد نہ تھا، اسی لیے ہم لوگ بے فکر ہو گئے تھے۔ مگر وہاں پر کام کرنے والی ایک عورت کا بیٹا تھا، اس نے کہا تھا کہ بیٹا میرا تھوڑا سا پاگل ہے، اسے کسی بات کا پتہ نہیں ہے۔ وہ اپنی روبینہ کی عمر کا ہی تھا۔ ہم لوگوں نے سوچا کہ یہ تو پاگل ہے، بے ضرر سا آدمی ہے، بیٹی کو اس کے گھر میں کام کرنے دیتے ہیں۔ بس ہم لوگ بے فکر ہو گئے۔ وہ عورت بھی ہماری بیٹی کے ساتھ برا نہیں کرتی تھی، بڑا خیال رکھتی تھی جی اس کا، مگر پتہ نہیں پھر کیا ہوا کہ ایک دن وہ اس کو واپس چھوڑ گئی۔ اس کی حالت بڑی بری تھی اور اس کا بخار ہی نہ اتر رہا تھا۔ میں نے بار بار پوچھا کہ کیا بات ہے، تو اس نے مجھے نہ بتایا۔ بس یہ دن اسی طرح گزرنے لگے اور اس کی مالکن نے زیادہ پیسے بھیج دیے، تو ہم نے بھی سوال نہ کیا۔ انہوں نے پھر اچانک سے اس کو بھیج دیا، اس لیے کہ ہم نے تھوڑے پیسے زیادہ بھیج دیے ہیں، آپ لوگ اپنا گزارا کر لینا، اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم غریب بندے تھے، ہاتھ میں پیسے آئے تو بس چپ کر کے بیٹھ گئے، مگر مہینے بعد اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ کے پاس گئے تو اس نے بتایا کہ یہ معاملہ ہے۔ اس سے پوچھا تو یہ کہنے لگی کہ مجھے نہیں پتا یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے۔ میں نے اس سے بار بار پوچھا ہے جی، اور آج کی تاریخ تک پوچھ رہی ہوں، مگر مجھے کچھ بتاتی ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں یہ سب کچھ چھپاتی رہی اور گاؤں کی کسی نرس اور عطائی ڈاکٹر سے اس کو دوائی لے کے دیتی رہی، مگر اس کا اثر ہی نہیں ہوا۔ اس کے باپ نے بھی بڑی باتیں سنائی، اب وہ بھی ناراض پھر رہا ہے۔ یہ سب کرتے کرتے مہینے گزر گئے۔ آج یہ کہنے لگی کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے تو میں اسے لے کر ہسپتال آ گئی ہوں، اب آپ لوگ ہی بتائیں کہ میں کیا کروں۔ میں نے کہا کہ جس جگہ پہ کام کرتی تھی اس عورت کا نام اور نمبر بتاؤ، تو اس نے مجھے نام اور نمبر بتا دیا۔ اس کا مطلب کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی، ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب یہاں بیٹھو اور اپنی بیٹی کے لیے دعا کرو، کیونکہ اس میں غلطی تمہاری ہی ہے، تمہیں اتنی کم عمر لڑکی کو کام کے لیے کسی اور کے گھر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ باقی سارے ڈاکٹرز پہنچ گئے تھے، پورے 16 ڈاکٹرز تھے، وہ سب بھی حیران تھے۔ سارے ڈاکٹرز پہنچ گئے تھے، پورے 16 ڈاکٹرز تھے، وہ سب بھی حیران تھے اور اپنا اپنا کام چھوڑ کر آئے تھے۔ میں نے ان کو جب بتایا تو ان کی حیرانگی مزید بڑھ گئی اور انہوں نے کہا کہ آج تو ہم سب کے لیے ہی ایک امتحان ہے، آخر یہ کیس کس طرح ہینڈل ہوگا۔ ہم سب لوگ اپنے اپنے کام میں لگ گئے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنے گھنٹے گزر گئے۔ کرتے کراتے 16 گھنٹے گزر گئے اور تب کہیں جا کر ہم اس لڑکی کی جان بچانے میں بھی کامیاب ہو گئے، اور اس کے بچوں کی بھی، کیونکہ وہ ایک ساتھ ہی بہت سارے بچوں کی ماں بن گئی تھی۔ جب ہم لوگ ہسپتال میں تھے اور یہ سارا کیس چل رہا تھا تو بچے اس آپریشن تھیٹر سے ایسے باہر آ رہے تھے کہ جیسے اندر ایک نہیں، 2 نہیں، 20 عورتیں بیٹھی ہوں، اور ان سب کے ہاں ولادت ہو رہی ہے، کیونکہ یہ کم عمر لڑکی جس کا نام روبینہ تھا، جس کو اپنے بچوں کے باپ کے بارے میں بھی پتہ نہ تھا، اور اس کی ماں بھی الٹی سی ہی کہانی سنا رہی تھی، اور بقول اس کی ماں کے اس کے ساتھ بہت کچھ برا ہوا تھا۔ اس نے آج پورے 37 بچوں کو جنم دیا تھا، جس میں سے کچھ بچوں کو فوراً وہاں سے لے جایا گیا اور انڈیکیٹر میں رکھا گیا۔ کچھ بچوں کی حالت ایسی تھی کہ وہ بالکل صحت مند تھے، لیکن ان کو بھی وہاں سے لے جایا گیا۔ بہت بڑی بھگدڑ مچ گئی، ساری ایمبولینس کو فال ہونا پڑا، سب ڈاکٹرز نے اپنا ٹائم دیا۔ سب سے زیادہ پریشر مجھ پہ تھا کہ یہ میرا کیس تھا۔ روبینہ کی حالت بھی ابھی کوئی اتنی اچھی نہ تھی، ابھی ہم اس کو شفٹ نہیں کر رہے تھے، وہ ICU میں تھی مگر خطرے سے باہر تھی، اور اسے اس آپریشن کے بعد ہاسپٹل میں کم سے کم بھی 2 ہفتے گزارنے تھے۔ جب معاملات تھوڑے بہتر ہو گئے، پتہ چل گیا کہ سارے بچے ٹھیک ہیں اور ان کے کھانے پینے پر کپڑوں کا انتظام بھی بہت سے لوگوں نے مل کر ہی کر دیا تھا۔ وہ سب معاملات اپنی جگہ تھے۔ یہ دن میرے لیے بہت لمبا تھا اور اس سے اگلا دن بھی۔
اس کی ماں اپنی بیٹی کے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم بس اپنی بیٹی کا خیال کرو اور بچوں کو ہم دیکھ لیں گے۔ وہ بھی بری طرح رو رہی تھی، پریشان تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور جب مجھے تھوڑا سا وقت ملا تو میں نے اس عورت کو فون کیا جس کے گھر پہ یہ لڑکی کام کرتی تھی، کیونکہ مجھے پورا یقین تھا کہ یہ سب کچھ اسی کے پاگل بیٹے کی وجہ سے ہوا ہے۔ تب بھی اس نے اس لڑکی کو اچانک سے واپس بھیج دیا اور بہت سارے پیسوں کے ساتھ بھیجا، اور اب وہ اپنے بیٹے کا گناہ چھپانے کے لیے کچھ بھی بول سکتی تھی۔ میں نے اسے فون کیا اور بتایا کہ میں فلاں ہاسپٹل سے ڈاکٹر صفیہ بات کر رہی ہوں، اور آج میرے پاس روبینہ نام کی لڑکی کا کیس آیا ہے۔ وہ آپ کے گھر میں کام کرتی تھی نا، اور آپ نے اسے گھر سے اچانک نکال دیا، اور اس کے بعد مہینے بعد یہ سب کچھ ہوا۔ اب مجھے آپ جواب دیں کہ اس کے بچوں کا باپ کون ہے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ آج کل تو ڈاکٹرز پاگل ہو گئے ہیں۔ آپ واقعی ڈاکٹر ہیں یا نہیں؟ کیونکہ ایسی کوئی لڑکی میرے گھر کام ہی نہیں کرتی تھی۔ ہاں، میرے گھر ایک لڑکی ضرور کام کرتی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا اور اس کی بیٹی کا نام روبینہ تھا، مگر مجھے پھر اس عورت کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بالکل بھی اچھی عورت نہیں ہے اور اس کے بہت ہی غلط قسم کے کام ہے، اسی لیے میں نے اس کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ اس نے بمشکل میرے گھر میں کوئی چلن کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ آپ کو کس نے کہہ دیا ہے کہ میرا بیٹا پاگل ہے؟ میرا بیٹا بالکل بھی پاگل نہیں ہے۔ میرا ایک نہیں، میرے 4 بیٹے ہیں۔ 2 بیٹے آپ کی طرح ڈاکٹر بن رہے ہیں اور امید ہے کہ ڈاکٹر بن کے آپ کی طرح پاگل نہیں ہو جائیں گے۔ لگتا ہے آپ نے کسی اور کو فون کرنا تھا اور آپ نے مجھے کر دیا۔ ایک بیٹا میرا پولیس میں ہے اور ایک چھوٹا بیٹا ہے جو ابھی کالج میں پڑھ رہا ہے۔ میری 2 بیٹیاں بھی ہیں، اور اگر وہ ہاجرہ آپ کے پاس بیٹھی آپ کو یہ الٹی سیدھی کہانیاں سنا رہی ہے تو مجھے فون کرنے کے بجائے اس سے بچ کے رہیں۔ اسے اپنے گھر میں کام نہ دیجیے گا، بہت ہی خطرناک عورت ہے۔ باقی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اتنا کہہ کر اس نے فون پٹخ کے بند کر دیا اور میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں نے واقعی ڈاکٹر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بچے ٹھیک ہیں اور اب مریضہ کی حالت بھی پہلے سے بہتر ہے، مگر وہ ان بچوں کو کیسے پالے گی؟ ہمیں یہ بات میڈیا تک پہنچانی ہوگی تاکہ ان بچوں کی مدد کرنے کے لیے بہت سارے لوگ آ سکیں، نہیں تو ان بچوں کو یہ عورت تو کیا کوئی اچھا والا آدمی بھی نہیں پال سکتا۔ آج تک کسی عورت کے اتنے بچے نہ ہوئے تھے، اور جس نے ریکارڈ بنایا تھا اس کے بچے اس سے بھی زیادہ ہوئے تھے، مگر شاید پاکستان کی یہ پہلی عورت ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ اگر لوگوں کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ صدقہ وغیرہ دیں گے اور اس کی مدد ہو جائے گی، مگر اس کے لیے ان بچوں کے باپ کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ لوگوں نے فائل میں بھی بچے کے باپ کے بارے میں کچھ نہیں لکھا، اور نہ ہی کسی کے سگنیچرز ہوئے، اور اتنی بڑی سرجری بھی پرفارم کر دی۔ یہ تو ڈاکٹر ذرا سینئر تھے، اسی لیے اتنے سارے سوال کرے۔ سب سینئرز ڈاکٹر اتنے سارے سوال کر رہے تھے۔ میں نے ان کو سارے معاملات سے آگاہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بات تو پھر آپ کو پہلے بتانی چاہیے تھی۔ میں نے کہا کہ اس وقت مریضہ کی حالت ایسی تھی اور ان ساری باتوں کا انکشاف تو ابھی ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ اس کی ماں کو دوبارہ بلائیں۔ میں نے اس کی ماں کو دوبارہ بلایا۔ وہ پھر سے کہنے لگی کہ نہیں یہ تو جھوٹ بول رہی ہے۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون جھوٹ بول رہا ہے اور کون سچ بول رہا ہے۔ ہم لوگ ڈاکٹرز تھے، پولیس والے تو نہ تھے، جاسوسی تو نہیں کر سکتے تھے۔ ہم لوگوں نے اس معاملے کو دبا دیا اور ڈاکٹرز نے سب نے یہ ارادہ کیا کہ بچوں کے بارے میں بتا دیا جائے، باقی باپ والی بات کے بارے میں نہ بتایا جائے تاکہ لوگ ان کی مدد کر سکیں، نہیں تو اتنے سارے بچوں کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ اس لڑکی سے پوچھا کہ اب تمہارے ہاں اتنے سارے بچے پیدا ہوئے ہیں، ان کا خیال کیسے کرو گی؟ تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا، میں کیا کروں؟ میری ماں سے پوچھ لیجئے۔ اس کو جو بات کہتے تھے وہ کہتی تھی میری ماں سے پوچھ لیجئے۔ اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے مجھے اس بات کی بہت ہی سخت ضرورت پیش آ رہی تھی کہ اس گاؤں کی عورتوں کو آگاہی کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ہمیں یہ ڈاکٹری کا کام چھوڑ کے پہلے ان سب کو ان چیزوں کے بارے میں بتانا چاہیے تھا اور سمجھانا چاہیے تھا۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ایک عورت کا کام کھانا پکانا یا گھر کے کام کرنا نہیں ہوتا، اس کو جو کام ہمارے اسلام نے اور ہمارے معاشرے نے سونپا ہے وہ ہے بچے کی تربیت کرنا۔ تو اسے کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے تو وہ آگے کیسے کسی کی تربیت کر سکے گی؟ بچوں کا خرچہ ایک بڑے سے ٹرسٹ نے اٹھانے کا وعدہ کر دیا۔ اس نے کہا کہ ہم بچوں کو سنبھالیں گے۔ وہ سارے بچوں کو بھی وہیں لے گئے اور اس لڑکی اور اس کی ماں کو بھی، کیونکہ سننے میں آیا تھا کہ یہ ماں بیٹیاں اکیلی تھیں۔ میں نے کہا کہ اگر تم لوگوں کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو تمہارے گھر کا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ اس بات پہ بھی ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ خیر ان کو اس ٹرسٹ میں بھیج دیا گیا۔ بچوں کی وہاں پہ اچھی دیکھ بھال ہو رہی تھی اور اس کی ماں اور لڑکی کے فیصلے سے یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ کچھ بچے اگر کسی بے اولاد جوڑے کو دے دیے جائیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اتنے سارے بچوں کو وہ اکیلے سنبھال نہیں سکتی تھی۔ مگر ابھی اس بارے میں بات ہو رہی تھی۔
یہ بھی ایک لمبا پروسیجر تھا، اس کے بھی کافی سارے مرحلے تھے، مگر یہ سب کچھ ہوا کیسے اور ان بچوں کا باپ کون تھا، یہ ابھی تک بات سامنے نہیں آئی تھی۔ اور جب یہ بات سامنے آئی تو ہم سب کے ہوش اڑ چکے تھے، ہمارے دماغ جیسے پھر سے معاف ہو چکے تھے، اور میری حالت جیسے پھر سے معاف ہو چکے تھے، اور میری حالت تو پھر سے ہی ویسے ہی ہو گئی تھی جیسے یہ جان کر ہوئی تھی کہ اس عورت کے سارے بچے پیدا ہونے والے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ بات اس وقت پتہ نہیں چلی تھی۔ وہ لڑکی اس ٹرسٹ میں چلی گئی اور بچے بھی وہیں پر چلے گئے، اس کی ماں بھی وہیں پر چلی گئی، اور اس کی حالت ٹھیک ہوئی تو وہاں پہ شفٹ کروا دیا گیا۔ وہ لڑکی جوان تھی، اس لیے زخم جلدی بھر گئے تھے اور باڈی پھر سے ٹھیک ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد کون کسی کے بارے میں پوچھتا ہے؟ ہمارے ہاسپٹل میں اور بھی ہزاروں مریض آتے تھے، اب ہم بعد میں تو کسی سے نہیں پوچھتے تھے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اگر ان کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ خود ہی ہاسپٹل آ جاتے تھے، مگر میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی، اس لیے میں ان کے پتے پہ چلی گئی۔ وہ لوگ تو اب وہاں پر نہیں رہتے تھے، مگر ان سے میں لوگوں کے بارے میں پوچھ تاچھ کر سکتی تھی کہ یہ دونوں ماں بیٹیاں کیسی تھیں، اور جب میں نے تھوڑی پوچھ تاچھ کی تو جو مجھے پتہ چلا وہ میرے لیے بہت ہی عجیب تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا باپ زندہ ہے، یعنی کہ روبینہ کا باپ، وہ ان کے ساتھ نہیں رہتا، چھوڑ کے چلا گیا ہے، کیونکہ ان دونوں ماں بیٹیوں کے کام ہی ایسے ہیں۔ قصور اس میں لڑکی کا نہیں ہے، وہ بیچاری معصوم ہے، مگر سب کچھ اس کی ماں کا کیا دھرا ہے۔ ان کے پاس پیسے کمانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس لیے یہ وہ کام کرتی تھی جو عورتوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اپنی بیٹی کو بھی خود ہی مجبور کرتی تھی، اور اس کی بیٹی کم عمر تھی، خوبصورت تھی، یہ اس کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ کہیں سے سنی سنائی باتوں پر یقین تو نہیں کر رہے؟ ایسا تو نہیں کہ بس 2 شریف عورتوں کو اس محلے میں بدنام کیا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، آپ جس سے بھی پوچھ لیں وہ آپ کو یہی کہے گا۔ بات تو کچھ ایسی ہی لگ رہی تھی۔ جس عورت سے میں نے فون پہ بات کی تھی اس نے بھی یہی کہا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہاجرہ بی بی اتنی سیدھی نظر آتی تھی، اتنی سیدھی نہ تھی۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد میں ٹرسٹ بھی چلی گئی۔ میں نے وہاں جا کے اس سے پوچھا، وہ عورت اتنی ڈھیٹ تھی کہ ابھی بھی وہ کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ نہیں، ہم تو بڑے شریف لوگ ہیں، ایسی لوگ ہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ اس لڑکی کے بچوں کا باپ کون ہے تو وہ چپ ہو جاتی تھی۔ پھر میں نے روبینہ سے بات کی اور اس نے مجھے ایک ایک لفظ بتا دیا، وہی بات تھی جو محلے والے بتا رہے تھے۔ مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا، وہ بھی رونے لگی۔ میں نے کہا کہ اب تم یہاں پہ محفوظ ہو، اگر تمہاری ماں تمہیں یہاں سے لے جانے لگے تو تم نے نہیں جانا، اور یہ جو یہاں پہ آپ ہی کام کرتی ہیں نا، وحیدہ آپ ہی، ان کو بتا دینا اور کہیں پر بھی نہ جانا۔ وحیدہ اسی ٹرسٹ کی انچارج تھی، میں نے ان کو بھی سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی ماں کو یہاں سے باہر تو نہیں پھینک سکتے، مگر اس پر نظر رکھیں گے، بچوں کا بھی خیال کریں گے۔ ابھی تک تو 2 بچوں کو بے اولاد جوڑوں کے حوالے کر دیا ہے، اور روبینہ نے خود ان کی گود میں بچہ پکڑایا ہے۔ وہ بالکل بھی پریشان نہیں تھی، خوش تھی، شاید اسے ساری باتوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بچوں کے باپ کا کوئی پتہ ہی نہ تھا، کیونکہ روبینہ کی ماں نے اس سے یہ سب کچھ کروایا تھا۔ مگر یہ کہانی ایک سچی کہانی ہے، اور ہم سب کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ اس معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے، آپ اس بات کے بارے میں کیا کہیں گے کہ لوگ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ کیا غریبی کی وجہ سے یا پھر پیٹ کی وجہ سے؟ کیونکہ پیٹ تو کھانا مانگتا ہے، اور کھانا تو مفت کہیں سے نہیں ملتا۔ اگر امیر کبیر لوگ اپنی آمدنی میں سے غریبوں کے لیے حصہ نکال لیں اور کوئی ایسے اقدام کریں کہ ان کو اس طرح کی حرکتیں کرنی نہ پڑیں، تو یہ معاشرہ کسی حد تک ٹھیک ہو سکتا ہے۔ میں بالکل یہ نہیں کہتی کہ ہاجرہ مظلوم ہے اور اس نے یہ سب کچھ مجبوری میں کیا ہے، اس نے مجبوری میں نہیں کیا، اور نہ ہی وہ مظلوم ہے، مگر وہ ہمارے معاشرے کا ناسور ہے، اور زخم کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے۔ اب آپ لوگ بتائیں کہ آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے، اور ایسی عورت کے ساتھ کیا کرنا